امام حسین کا سفر جاری ہے۔ ذات عرق کے بعد جو منزل آتی ہے اس کا نام حاجر ہے۔ لفظ حاجر حجر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ یہ ایک وادی ہے جو بطن رما کے بعد آتی ہے۔ اسی وادی کا نام حاجر ہے۔ بصرہ سے مدینے جانے والے اور کوفہ سے مدینے جانے والے یہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی یہ بصرہ سے مدینہ جانے والے اور کوفہ سے مدینہ جانے والے راستے کا سنگم ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب حاجر پہنچے تو آپ نے قیس ابن مصر سیداوی کے ہاتھ ایک خط کوفہ والوں کو روانہ کیا۔ قیس ابن مصر سیداوی ایک صالح جوان تھے اور اشراف بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ امام حسین کے مکہ آنے کی خبر سن کر یہ اہل کوفہ کی طرف سے خط لے کر امام کو دعوت دینے مکہ گئے۔ مکہ سے امام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ واپس کوفہ آئے اور کوفہ سے اہل کوفہ کا خط لے کر دوبارہ مکہ گئے۔ مکہ سے امام حسین کے ساتھ نکلے۔ امام جب حاجر میں بطن رما کے مقام پر پہنچے تو قیس ابن مصر سیداوی دوبارہ امام کی طرف سے خط لے کر امام کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قادسیہ پہنچے تو حسین ابن نمیر نے ان کو گرفتار کر لیا۔ قیس ابن مصر نے گرفتار ہوتے ہی وہ خط پھاڑ دیا۔ حسین ابن نمیر نے ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان سے ان لوگوں کے نام معلوم کرنے کی کوشش کی جن کے نام وہ امام حسین کا خط لائے تھے، لیکن انہوں نے ان کے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ممبر پر جا کر امیر المومنین امام علیہ السلام اور امام حسین پر سب و شتم کریں۔ قیس ابن مصر ممبر پر گئے اور وہاں جا کر حضرت علی اور امام حسین کی بجائے الٹا عبید اللہ اور اس کے باپ اور اس کے امیر پر لعنت کی اور کوفہ والوں کو امام کی آمد سے آگاہ کیا۔ بعض مقاتل اور تاریخوں کے مطابق آپ نے یہ خط عبداللہ ابن یقطر الحمیری کے ساتھ روانہ کیا، لیکن زیادہ تر تاریخ میں قیس ابن مصر سیداوی کا نام آیا ہے کہ وہ یہ خط دے کر کوفہ گئے، لیکن چونکہ عبداللہ بھی عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں شہید ہوئے جیسا کہ قیس ابن مصر شہید ہوئے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب وہ حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ گئے تو واپسی پر کوفہ سے نکلتے ہوئے قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہوں اور ابن زیاد نے انہیں شہید کیا ہو، یا پھر امام حسین نے ان کو کسی اور جگہ سے کوفہ بھیجا ہو۔ بہرحال امام حسین کے اس خط کا مضمون یہ تھا: درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ مجھے مسلم ابن عقیل کا خط ملا، جس سے معلوم ہوا تم سب اس بات پر متفق ہو کہ میں تمہارے پاس کوفہ پہنچوں۔ میں خداوند بزرگ و برتر کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں نیک توفیق اور تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمہاری متفقہ اور متحدہ دعوت پر میں 8 ذی الحج بروز منگل مکہ چھوڑ کر تمہاری طرف آنے کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ میں جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ میرا یہ خط ملتے ہی تم منظم اور مربوط طور پر اپنی تحریک میں تیزی شروع کر دو۔ امام کے اس خط سے آپ کے قیام و انقلاب کے چند پہلو سامنے آتے ہیں۔ امام نے ان کے اتحاد و اتفاق پر خوش اور مطمئن ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ اس وقت تک مکہ سے نہیں نکلے جب تک حضرت مسلم بن عقیل نے اس امر کی تائید و تصدیق نہیں کر دی کہ اہل کوفہ واقعاً متفق اور متحد ہو کر آپ کی قیادت کے منتظر ہیں۔ یعنی آپ اہل کوفہ کے خطوط اور ان کے نمائندوں کی دعوت پر اس وقت تک نہیں گئے جب تک ان کے صدق و خلوص کی تائید حضرت مسلم کی طرف سے نہیں ہو گئی۔ کوفہ والوں کی دعوت اور امام کا اس دعوت کو قبول کرنے کا مرکزی نقطہ امام کی نصرت کرنا اور غاصبوں سے ان کا حق چھین کر آپ کو دلوانا تھا۔ امام کا اپنے اس خط میں یہ تحریر کرنا کہ تم منظم اور مربوط انداز میں اپنی تحریک میں تیزی شروع کر دو، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ دشمن بڑی تیزی سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا دشمن سے یہ موقع چھین لینا چاہیے۔ عیون حاجر سے آگے یہ ایک جگہ ہے جہاں سے چند چشمے نکلتے ہیں۔ عبداللہ ابن متی عدلی یہاں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ امام حسین کا رخ عراق کی طرف ہے تو میں ان کی خدمت میں گیا اور کہا کہ فرزند رسول خدا آپ کی حرمت کو بچائے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی حرمت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خدا کی قسم جو چیز بنی امیہ کے قبضے میں ہے اسے اگر آپ نے طلب کیا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو قتل کرنے کے بعد تو وہ اور بھی نڈر ہو جائیں گے اور کسی کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ قریش کو بھی قتل کر دیں گے۔ خدا کے لیے آپ قریش کی حرمت کو بچائیں۔ امام نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔
عبداللہ ابن متی کے اس خطاب سے اس کی سوچ و فکر کے چند پہلو سامنے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن متی کی فکر میں عربی تعصب اور نیشنلزم رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ اسلام کو قریش اور عرب نیشنلزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور امام کو اپنے ارادے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حسین کو فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے زیادہ ان کے ذاتی حسن و جمال، کمال و شجاعت اور ان کی محبت و شفقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور ان سے اپنی ذاتی محبت و وابستگی کے نتیجے میں ان کی جان کے زیاں کے خیال سے انہیں اپنے سفر سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے آگے وہ حسین کی معرفت نہیں رکھتے اور نہیں جانتے کہ حسین کے کاندھوں پر کتنی عظیم ذمہ داری ہے اور وہ اپنی کس الہی مسئولیت کی ادائیگی کے لیے نکلے ہیں۔ چنانچہ آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عبداللہ ابن متی حسین سے اپنی وابستگی اور پیوستگی کا اظہار صرف علم و زری اور ذوالجناح سے عقیدت میں سمجھتے ہیں، اور نہ حسین کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ان کے ہدف و مقصد کو۔ یہ لاکھوں عبداللہ ابن متی نہیں جانتے کہ حسین ابن علی کے مشن کی تکمیل کی ذمہ داری آج بھی اسی طرح ان کے ذمے ہے جس طرح کل کربلا میں حسین کے انصار و اعوان کے ذمے تھی۔ یہ لوگ صرف حسین کی ذات سے وابستہ اور پیوستہ ہیں، ان کے مشن اور ہدف سے نہیں۔ یہ لوگ نہیں پہچانتے کہ حسین فرزند رسول ہونے اور ذاتی فضائل و کمالات کے حامل ہونے کے علاوہ محافظ قرآن و شریعت بھی ہیں، وارث انبیاء بھی ہیں اور اسلام کے رکھوالے بھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن متی جیسے لوگوں نے حسین کی ذات کے لیے خطرہ دیکھا، انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، اور جن لوگوں نے اسلام اور دین و شریعت کے لیے خطرہ محسوس کیا، ان لوگوں نے امام کا ساتھ دیا۔ عبداللہ ابن متی کے خطاب سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ امام جس چیز کے حصول کے لیے جا رہے ہیں وہ بنی امیہ کے قبضے میں ہے، اور وہ چیز حکومت و خلافت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ عبداللہ ابن متی یہ بھی درک کر رہا تھا کہ حسین بنی امیہ سے جس چیز کے حصول کے لیے جا رہے ہیں اس کے حصول کی کوشش کی سزا بنی امیہ کی طرف سے کم از کم موت ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ظالم حکومتیں اپنے خلاف کسی قیام اور انقلاب کی سزا موت سے کم نہیں دیتی۔ عبداللہ ابن متی نے جب یہ کہا کہ بنی امیہ سے جو چیز آپ چھیننے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ موت ہے، تو امام نے اس کی تردید نہیں کی۔ اس سے کم از کم یہ بات تو واضح ہے کہ اس کا تجزیہ غلط نہیں تھا، ورنہ امام اس کی تردید کرتے۔ امام نے عبداللہ ابن متی کے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کو کوئی جواب دیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ وہ قتل ہو جانے کے خوف سے امام کو ان کے مشن اور ان کے ہدف و مقصد سے روکنے کی بات کر رہا تھا، اس لیے آپ نے اسے جواب دینے سے گریز کیا۔ عیون کے بعد امام کا رخ خزیمہ کی طرف ہے۔ خزیمہ خزم کا اس میں تصغیر ہے۔ مکہ اور کوفے کے درمیانی منازل میں سے کوفہ سے نزدیک یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ کوفہ سے مکہ آتے ہوئے یہ جگہ زورت کے بعد آتی ہے۔ معجم بلدان میں لکھا ہے کہ خزیمہ اور سالبیہ کے درمیان 32 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ جگہ بنی نیشل اور اسد سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں 6 کنویں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، درخت ہیں اور کچھ آبادی ہے۔ امام حسین نے یہاں 1 دن اور 1 رات قیام کیا۔ اسی جگہ پر عقیلہ قریش زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں نے حاطف سے صدا سنی جو یہ شعر کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امام نے کہا بہن، خدا کی جو مشیت ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ زورد ایک جگہ کا نام ہے جہاں کوفہ سے آنے والے حاجی قیام کرتے ہیں۔ یہ مقام کوفہ سے آتے ہوئے خزیمہ سے 1 میل پہلے واقع ہے۔ اس کو زورت کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ حلق سے نیچے اتر جانے کو زورت کہتے ہیں چونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے اور یہاں کی زمین بارش کے پانی کو فوراً جذب کر لیتی ہے، اس لحاظ سے اس جگہ کو زورت کہتے ہیں۔ ابن کلبی کہتے ہیں کہ یسرب بن قانیہ کی 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام زورت تھا، چنانچہ اس کی بیٹی زورت کے نام سے یہ جگہ منسوب ہے۔ اس کے علاوہ ایام جاہلیت میں بنی طرب اور بنی یریخ کے درمیان اس جگہ جنگ لڑی گئی، لہٰذا تاریخ عرب میں وہ دن یوم زورت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زہیر ابن قین کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ زہیر ابن قین شیعان امام حسین یا شیعان علی میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ عثمانی العقیدہ تھے۔ زہیر حج کے بعد مکہ سے واپس آ رہے تھے، ادھر امام حسین اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اثناء سفر میں زہیر امام حسین کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ اپنے کاروان کا خیمہ امام کے خیمے سے آگے یا پیچھے ذرا فاصلے پر نصب کرتے تھے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو۔ ایک مرتبہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا خیمہ
امام کے خیمے کے قریب نصب کرنا پڑا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد وہ کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ امام کا قاصد ان کے پاس پہنچا اور سلام کے بعد پوچھا کہ آپ میں سے زہیر کون ہے؟ انہیں امام بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک خاموشی طاری ہو گئی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس خاموشی کو زہیر ابن قین کی نیک اور صالحہ زوجہ دلہم بنت عمرو نے توڑا اور تعجب سے زہیر سے کہا کہ سبحان اللہ، فرزند رسول تم کو بلا رہے ہیں اور تم ان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ تاریخ اور مقاتل لکھتے ہیں کہ زہیر بادل ناخواستہ اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات کے ساتھ امام کے خیمے میں گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحاں اور شاداں امام کے خیمے سے واپس آئے۔ اپنے خیمے میں واپس پہنچے اور اپنے خیموں کو امام کے خیموں کے ساتھ لگانے کے لیے کہا۔ اپنی نیک صفت زوجہ سے کہا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم خیر کے علاوہ کوئی بری خبر سنو۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سناتے ہوئے کہا، ہم سلمان فارسی کے ہمراہ بلخجر میں جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، جس میں ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ بلخجر فتح ہوا اور ہمیں بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہم بہت شاداں اور مسرور تھے۔ ہمیں خوش و مسرور دیکھ کر سلمان فارسی نے کہا کہ اگر تم جوانان آل محمد کو درک کر سکو تو اس مال غنیمت کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرو گے۔ جس دن تم نے آل محمد کو درک کر لیا، اس کے بعد ان کے مقابلے میں اس مال غنیمت کی تمہاری نظروں میں کوئی قیمت اور وقت نہیں رہے گی۔ یہ واقعہ سنا کر زہیر نے اپنے ساتھیوں کو الوداع کہا اور کہا کہ تم میں سے جو بھی میرے ساتھ امام حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، ورنہ یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ یہ سن کر زہیر کی زوجہ مومنہ نے اپنے شوہر کے لیے دعائے خیر کی اور استدعا کی کہ جب حسین کے جد سے ملاقات ہو تو مجھے فراموش نہ کر دینا۔ اب امام کا رخ سالبیہ کی طرف ہے۔ سالبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے کوفہ کے راستے میں خزیمہ کے بعد آتی ہے۔ سالبیہ کے بعد شقوق آتا ہے۔ مکہ سے سالبیہ پہنچنے کے بعد کوفہ کا 2/3 راستہ طے ہو جاتا ہے۔ زجاجی کے قول کے مطابق یہ جگہ سالبہ بن مالک بن دودان بن اسد سے منسوب ہے۔ اس نے یہاں ایک کنواں کھودا تھا۔ جیسا کہ کتاب زندگانی امام حسین اور عیان الشیعہ میں لکھا ہے، سالبیہ پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس نے آپ سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71 یوم ندعو کل الناس بامامہم کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ امام اور دائی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ امام جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کا ایک گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، جبکہ کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ سالبیہ میں عبداللہ ابن سلیم اور منذر ابن مشل نامی 2 اشخاص نے امام حسین سے ملاقات کی۔ یہ دونوں آدمی امام حسین کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے منزل ضرورت پر دیکھا کہ امام حسین کوفہ سے آنے والے ایک شخص کی طرف شاید اس خیال سے بڑھے کہ اس سے کوفہ کے حالات معلوم کریں، تو اس شخص نے اپنا راستہ بدل دیا اور امام سے ملاقات کرنے سے گریز کیا۔ لیکن عبداللہ ابن سلیم اور منذر ابن مشل نے، جو کہ امام کے پیچھے پیچھے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اس شخص کو جا لیا اور اس سے کوفہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کوفہ کی خبروں میں سے اہم خبر حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کی شہادت کی خبر تھی۔ منزل سالبیہ پر یہ دونوں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، آپ چاہیں تو ہم یہیں بیان کریں اور اگر چاہیں تو خلوت میں بیان کریں۔ امام نے اپنے اصحاب کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے کچھ نہیں چھپاتا، تمہارے پاس جو خبر ہے سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ منزل ضرورت پر جس شخص سے آپ کوفہ کے حالات پوچھنا چاہتے تھے وہ ہم نے اس سے معلوم کر لیے ہیں۔ وہ ہمارے ہی قبیلے کا آدمی ہے اور معتبر انسان ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ابھی کوفہ سے نکلا نہیں تھا کہ مسلم ابن عقیل اور حانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام نے اپنے 2 جان نثاروں کی شہادت کی خبر سن کر آیت عہد کی تلاوت فرمائی اور ان کی مصیبت پر گریا اور افسوس کرنے کے بعد صلاح و مشورے کے لیے اپنے اصحاب کا ایک اجلاس طلب کر لیا۔ اگرچہ کسی مقاتل یا تاریخ میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ امام نے صلاح و مشورے کے لیے اپنے اصحاب کا کوئی اجلاس طلب کیا ہو، لیکن قرائن، حالات، اولاد عقیل سے امام کی گفتگو، آگے سفر جاری رکھنے یا واپس لوٹ جانے کے سلسلے میں اصحاب امام میں اختلاف رائے، یہ تمام حقائق نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک ایسا اجتماع یقیناً وجود میں آیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم چند شواہد پیش کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، مقاتل میں لکھا ہے کہ منزل سالبیہ پر امام کو جب حضرت مسلم بن عقیل اور حانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی
تو آپ نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پر جاری کیا، اولاد عقیل کی طرف نظر کر کے دیکھا، ان کو پرسہ دیا اور ان سے پوچھا کہ اب ان کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے یک زبان ایک عزم کے ساتھ کہا کہ ہم وہی راہ اپنائیں گے جس راہ میں مسلم نے قربانی دی۔ امام نے فرمایا ان کے بعد اب زندگی بے کیف ہے۔ چنانچہ مقاتل کی روح سے کم از کم یہ تو ثابت ہے کہ امام نے اولاد عقیل کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ مقاتل اور تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد امام کے بعض اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، جبکہ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، حالات جو بھی ہوں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ بعض اصحاب کا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے اور بعض اصحاب کا یہ کہنا کہ ہم سفر جاری رکھیں گے، ظاہر ہے کہ یہ اختلاف رائے ایک بے ساختہ اور افراتفری کا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان اصحاب میں امام کے تربیت یافتہ افراد بھی شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ امام کے اجلاس طلب کرنے اور لوگوں سے اس موضوع پر رائے طلب کرنے کے نتیجے میں ہوا ہوگا۔ امام کا یہ سفر ایک انفرادی سفر نہیں تھا، امام کسی سیر و سیاحت پر نہیں نکلے تھے اور نہ ہی آپ نے کسی کی انفرادی دعوت یا اپنے خاندانی اعضاء اور احباب کی دعوت پر یہ سفر اختیار کیا تھا، بلکہ اس سفر میں 100 کے قریب افراد آپ کے ہم سفر تھے، یہاں تک کہ ان کے اہل و عیال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان میں نہ صرف بنی ہاشم کی شخصیات شامل تھیں بلکہ یمن سے آنے والے افراد بھی تھے، بصرہ سے آنے والے بھی تھے اور اس کے علاوہ دیگر مختلف افراد، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو اہل کوفہ کے نمائندے تھے اور کوفہ سے آپ کو بلانے آئے تھے۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ ان سب کے سفر کے مقاصد آپ ہی کے مقاصد سے مربوط تھے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ امام صرف اولاد عقیل کے جوانوں سے مشورہ کر کے ان کے مشوروں پر عمل کریں اور اپنے ان اصحاب کو نظر انداز کر کے ان سے رائے نہ لیں۔ لہٰذا ضرور امام نے اپنے تمام اصحاب کو مشورے کے لیے جمع کیا ہوگا۔ امام علیہ السلام اگرچہ مکہ سے اپنی جان بچانے اور اس سے زیادہ حرمت بیت اللہ کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے، لیکن بنیادی مقصد کوفہ کی طرف سفر تھا۔ یہ سفر اتفاقی طور پر نہیں تھا بلکہ اہل کوفہ کی طرف سے سینکڑوں خطوط ملنے اور بہت سے وفود آنے کے بعد آپ نے اس سفر کا ارادہ کیا۔ نہ صرف اہل کوفہ کے خطوط وفود کے بعد بلکہ آپ نے یہ سفر اسی وقت اختیار فرمایا جب آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل نے یہ تائید و توثیق کر دی کہ کوفہ کی اجتماعی اور سیاسی قیادت سنبھالنے کے لیے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن ایک ایسے موڑ پر کہ جب اثناء راہ میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے نمائندے مسلم اور ان کے میزبان ہانی بن عروہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، کوفہ پر عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص مسلط ہو چکا ہے، آپ کو دعوت دینے اور بلانے والے جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں، اپنے سفر کو جاری رکھنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ان حالات میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوفہ میں آپ کا استقبال ہاروں اور پھولوں سے کیا جائے گا، بلکہ اس کے برخلاف یہ امر یقینی ہے کہ اب آپ کا استقبال نیزوں، تلواروں، طوق و زنجیر اور قید و بند کے ذریعے کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ امام خود کو، اپنے عزیز و اقربا کو اور اپنے ان تمام اصحاب کو پہلے سے آمادہ کیے بغیر اور اعتماد میں لیے بغیر ان خطرات میں جھونک دیں؟ چنانچہ اگرچہ پیغمبر اکرم کا انصار مدینہ سے پہلے سے معاہدہ تھا کہ وہ ہر حال میں پیغمبر کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کے باوجود جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے ان کو دوبارہ بلایا، ان سے پوچھا اور مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب ان سب نے پیغمبر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ آپ کے ہم رکاب ہو کر مشرکین مکہ سے جنگ کریں گے، تب آپ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے۔ پھر نواسۂ رسول سے کیوں کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اصحاب کو بھیڑ بکریوں کی طرح معاذ اللہ قربان گاہ کی طرف لے جائیں گے اور انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیں گے؟ لہٰذا یہ ایک یقینی امر ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کی ایک میٹنگ طلب کی ہوگی، انہیں اعتماد میں لے کر حالات کی نزاکت اور سنگینی کو ان کے سامنے رکھا ہوگا، ان سے سفر کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے مشورہ طلب کیا ہوگا اور اپنے قیام و انقلاب کے اگلے مرحلے کے لیے لائے عمل طے کرنے کے لیے سالبیہ میں اپنے اصحاب کی ایک میٹنگ طلب کی ہوگی۔ اور قرین قیاس یہ ہے کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کچھ یوں ہوگا۔ ایجنڈے کے ممکنہ نکات: نمبر 1، کوفہ کے ان حالات کے تحت مکہ یا مدینہ واپس جائیں۔ نمبر 2، اگر مکہ یا مدینہ واپس نہ جائیں تو پناہ کی خاطر اسلامی مملکت کے کسی خطے میں یا غیر مسلم مملکتوں میں سے کسی جگہ چلے جائیں یا ایک عرصے کے لیے پہاڑ کے کسی درے یا غار میں روپوش ہو جائیں۔ نمبر 3، یا کوفہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں۔
ہمارے پاس یقینی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس موقع پر امام اور ان کے اصحاب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، لیکن قرائن کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ موضوع بحث یہی نکات رہے ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ مندرجہ بالا تینوں امکانات کا ایک سرسری جائزہ لیں اور دیکھیں کہ عقلی اور منطقی لحاظ سے امام کا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے۔ ان نکات پر تبصرہ: اگر کہا جائے کہ ان نازک اور سنگین حالات میں امام کو واپس مکہ یا مدینہ چلا جانا چاہیے تھا، بظاہر یہ بات منطقی نظر آتی ہے کہ حالات کا یہ رخ اختیار کر لینے کے بعد اب کوفہ جانا لا حاصل تھا، لہٰذا امام کو واپس مکہ یا مدینہ چلا جانا چاہیے۔ ویسے بھی ان حالات میں عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ مرنا ہی ہے تو اپنے گھر اور اپنے وطن میں جا کر موت کا سامنا کرے کہ کم از کم وہاں رونے اور گریہ کرنے والے تو ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہی سوچ کر بعض افراد نے امام کو یہ مشورہ دیا بھی ہو، لیکن یہ ایک عام آدمی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، کسی عاقل کی نہیں۔ بالخصوص امام حسین جیسی صاحب عصمت شخصیت ان بنیادوں پر نہیں سوچ سکتی۔ بھلا امام کیوں کر اس مدینہ کا رخ کر سکتے ہیں جہاں سے وہ رات کی تاریکی اور خوف ہراس کے عالم میں آیت خوف کی تلاوت کرتے ہوئے ریاستی جبر و تشدد سے بچنے کے لیے نکلے ہوں، اور اب تو مدینہ کے حالات اور بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ مدینہ کا گورنر ولید ابن عتبہ اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود ایک سنجیدہ انسان تھا، لیکن اب تو وہ امام کے سلسلے میں کاہلی اور تساہل کا مظاہرہ کرنے کے الزام میں معزول ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ پر شقی مروان بن حکم کے خوابوں کی تعبیر عمر ابن سعید اجدق جیسا شقی ترین انسان مدینہ پر مسلط ہو چکا تھا۔ کیا امام مکہ واپس لوٹ جائیں؟ وہ مکہ کہ جس کو آپ اس لیے چھوڑنے پر مجبور ہوئے کہ عمر ابن سعید اجدق اپنے ہمراہ مسلح افراد کے ساتھ اس عزم و ارادے کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا کہ آپ کو ایام حج ہی میں قتل کر دے یا گرفتار کر لے۔ مکہ میں نہ صرف یہ کہ آپ کی جان کو خطرہ بدستور موجود تھا، بلکہ حرم خدا کی حد تک حرمت کا بھی اندیشہ تھا، جو حسین جیسی شخصیت کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر دشمن یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح حسین کو مکہ واپس لایا جائے تاکہ مکہ جب حاجیوں سے خالی ہو جائے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ جہاں تک اسلامی ممالک کے کسی اور خطے میں پناہ لینے کا تعلق ہے تو اسلامی مملکت کا کیا کوئی خطہ ایسا تھا جو یزید کے علاوہ کسی اور کے تسلط میں ہو؟ یا اسلامی مملکت میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھی ہو یا امام کو قیام کرنے کی دعوت ملی ہو؟ اگر ایسے کوئی خطے تھے بھی تو قیام و انقلاب کے لیے ان کی نظریں بصرہ اور کوفہ پر لگی ہوئی تھیں۔ جب کوفہ ہی کی ناکہ بندی ہو جائے تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ دوسرے شہروں کے دروازے حسین ابن علی کے لیے کھلے ہوں، جبکہ یزید کے خلاف امام کے قیام و انقلاب کی اطلاع تمام گورنروں تک پہنچ چکی تھی؟ کیا حسین اپنے رفقا، اصحاب اور اہل و عیال کے ساتھ کسی پہاڑ کے درے میں یا کسی قلعہ میں روپوش ہو جائیں؟ لیکن کب تک؟ کیا اس صورت میں ان کے لیے محاصرے کا خطرہ نہیں تھا؟ اب رہ گیا کسی غیر مسلم ملک میں پناہ لینے کا تعلق۔ تو کسی غیر مسلم ملک کے حکمرانوں پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے جبکہ حکومتیں ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھنے اور افراد کے بجائے ایک دوسرے کی رضا و خوشی کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں؟ پھر سیاسی سمجھوتے کے تحت ایک غیر مسلم حکومت کسی وقت بھی حسین اور ان کے ساتھیوں کو بنی امیہ کے حوالے کر سکتی تھی، خصوصاً ان حالات میں کہ امام حسین ایک تحریک کے بانی اور حامی تھے۔ ایک غیر مسلم حکومت کس طرح اس کی آزادی ان کو دے سکتی تھی؟ اب حسین کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے کا عقلی، منطقی اور شرعی جواز بھی تھا۔ چنانچہ سیاسی، اجتماعی اور مذہبی نقطہ نظر سے تجزیہ اور تحلیل کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ حسین کو کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے تھا۔ مندرجہ ذیل حقائق امام کے اس اقدام کی تائید کرتے ہیں۔ نمبر 1، کوفہ کی طرف امام کا یہ سفر اہل کوفہ اور امام کے درمیان متعدد معاہدوں، عہد و پیمان اور بہت سے نمائندوں کی آمد و رفت کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ امام نے ان سے حتمی وعدہ کیا کہ وہ ان کے پاس پہنچیں گے۔ اس معاہدے اور عہد و پیمان کی روح سے امام پر یہ واجب ہو گیا تھا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ورنہ کوفہ والوں کو یہ حق پہنچتا تھا اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ ہم تو اپنے وعدے پر قائم تھے، امام نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، اور ہمیں موقع دیے بغیر ہی وہ واپس چلے گئے۔ چنانچہ بعض افراد نے جب امام کو کوفہ نہ جانے اور واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے، مجھے بہرحال اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔
اس کے علاوہ کربلا میں لشکر حر سے خطاب کرتے ہوئے امام نے اسی معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنے وعدے کی ایفا کے لیے آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب امام حسین نے اثناء راہ میں فرزوق، بشر ابن غالب اور ترما وغیرہ سے اہل کوفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیک زبان یہی کہا کہ اگر اہل کوفہ پر ریاستی جبر نہ ہو اور ان کو آزادی رائے کا موقع ملے تو وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو منتخب نہ کریں گے۔ کوفہ کی طرف امام کا سفر صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو 12,000 خطوط مل چکے تھے اور متعدد نمائندے آپ کو قیادت سنبھالنے کی دعوت دے رہے تھے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے اور اہل کوفہ کی جید اور ممتاز شخصیتوں کے درمیان کئی سال تک معاہدے اور مذاکرات جاری رہے۔ اس وقت کی جید اور برجستہ شخصیات قرائن، شواہد اور حالات کی بنا پر یہ بخوبی جانتی تھیں کہ اہل کوفہ کے دلوں میں بنی امیہ اور عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کی حمایت و نصرت میں اہل کوفہ کو جمع اور متحد کرنے میں خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے، تب بھی ابھی یہ احتمال باقی تھا کہ امام کی کوفہ میں موجودگی اور ان کی شخصیت لوگوں پر اثر انداز ہو اور امام کو بنفس نفیس سامنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کربلا میں کچھ لوگ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر امام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ابھی تک کوفہ سے جو خبریں ملی تھیں وہ حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کی شہادت کی خبریں تھیں۔ کوفہ میں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عوسجہ، سلیمان ابن سرد خزائی جیسی شخصیات ابھی موجود تھیں جن کی جاننثاری اور وفاداری پر امام کو مکمل اطمینان تھا۔ ان کے بارے میں خیانت اور کسی بد عہدی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا امید کی کرن ابھی باقی تھی۔ لہٰذا اس بات کو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ پر مسلط ہونے کے بعد کوفہ امام کے خلاف منقلب ہو گیا تھا، تب بھی یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ کوفہ میں کم از کم ایک گروہ ایسا تھا جو امام کی نصرت سے کسی بھی حالت میں منہ موڑنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ تجربے نے ثابت بھی کیا کہ گو امام ان تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچا دیا اور آپ پر اپنی جان قربان کی۔ اس کے برخلاف مدینہ یا مکہ واپس لوٹنے کی صورت میں کسی گروہ کے آپ کے ساتھ شامل ہونے کی کوئی امید نہ تھی، اور آپ اس کا تجربہ بھی کر چکے تھے کہ ان لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ مظلومانہ عالم میں مدینہ سے بھی نکلے اور مکہ سے بھی۔ لہٰذا اب اگر خطرات کی طرف بڑھنا ہی تھا تو عقل اور منطق کا تقاضا یہی تھا کہ انسان اس طرف قدم بڑھائے جہاں دفاع کی کوئی نہ کوئی امید ہو، نہ کہ اس طرف جہاں سے انسان مایوس ہو چکا ہو۔ اس جگہ پر ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اب باقی احوال اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔